محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، وقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلم منی ما انا فیہ. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. آج کی جو یہ مجلس ہے، مرحوم رفیق بھائی ڈالا وہ 1 سال جو ہے وہ ہو گیا ہے ان کی برسی کی یہ مجلس ہے، اور شب جمعہ بھی ہے جو کہ شب دعا جو ہے وہ کہلاتی ہے. اسی مناسبت سے ایک چھوٹی سی گفتگو جو ہے وہ کرنا ہے. انسان کو اپنی دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا جسے مستقل اسے کرنی چاہیے تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ، وہ دعا ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرہ. پروردگار ہمارا اختتام، یعنی ہماری زندگی کا اینڈنگ جو ہے وہ خیر پہ ہو. یعنی جب ہمیں موت آئے تو ہم خیر پہ مریں، ایمان کے اوپر مریں. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرہ. ہماری جو زندگی ہے اس کا جو خاتمہ ہو وہ خیر پہ ہونا چاہیے، اچھائی پہ ہو، نیکی پہ ہو. اور یہ ضروری بھی ہے یہ دعا، اس لیے کہ ایک انسان پوری زندگی اچھا عمل کرے لیکن آخر وقت میں اگر دنیا سے بے ایمان جا رہا ہے تو کیا فائدہ. اس کے مقابل میں تو وہ اچھا ہے کہ جو اس کے مقابل میں کہ جو زندگی میں ادھر ادھر کی کرتا رہا مگر آخر وقت میں اگر با ایمان مر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پوری زندگی آدمی اچھے عمل کرتا رہے لیکن آخر میں آ کے آخر وقت میں آ کے جو ہے وہ گڑبڑ آ جائے. رسول اکرم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی میں جو ہے وہ جنتی ہے لیکن مرتے وقت جہنمی ہو جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ زندگی میں جو ہے وہ جہنمی ہے لیکن مرتے وقت جو ہے وہ جنتی ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان آخر وقت کے لیے دعا کرے. ہمیشہ کوئی بھی دعا پڑھتا ہو لیکن یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرہ. پروردگار میرے آخر کو، میری زندگی کا جو آخری ہے اسے جو ہے وہ خیر کے اوپر جو ہے وہ رکھ. حاطب بن ثعلبہ انصاری رسول اکرم کے پاس آتا تھا اور اکثر کہتا تھا آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں مالدار ہو جاؤں. رسول اکرم ٹال مٹول کرتے تھے، نہیں کرتے مثلا، چونکہ اس طرح تو کرنے لگے تو سارے ہی پہنچ جائیں گے.
میرے لیے بھی دعا کر دو اور میرے لیے بھی دعا کر دو. پھر تو پھونک پھونک کے پڑھنے میں ہی ٹائم نکل جائے گا، ساری زندگی ختم ہو جائے گی اسی. اچھا وہ اصرار کرتا رہا، آپ منع کرتے رہے. ایک دن کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے مالدار کر دیا تو میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا. جب نہیں ہوتا تو آدمی وعدہ کر ہی لیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آنے کے بعد کتنا عمل کرتا ہے، یہ ہے مسئلہ. میں بھی لمبے لمبے سپنے دیکھ لوں کیا جا رہا ہے، جب آ جائے مسئلہ تب ہوتا ہے. رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے دعا کی. بھیڑ بکریاں تھیں اس میں اضافہ ہو گیا. 5 وقتہ نمازی تھا، صرف مغرب میں آنا شروع کر دیا کہ وہ زیادہ ہو گئی تھی. بکریاں زیادہ بڑھ گئی، بکریاں زیادہ ہو گئی. گاؤں سے باہر جو ہے وہ مدینے کے باہر جگہ لے لی. جمعے آنے لگا، گیا کام سے. خیر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 جس میں زکوٰۃ کا حکم ہے وہ آیا. رسول اکرم نے 2 آدمی بھیج دیے کہ بھائی جاؤ اس سے زکوٰۃ لے آؤ. اس نے کہا میں نہیں دینے والا زکوٰۃ وکات، یہ تو ٹیکس ہے، محنت میں کرتا ہوں نکال کے میں دوسرے کو دے دوں. رسول اکرم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ آدمی مجھ سے ہی دعا کرا کے مجھے یہاں کے دکھا رہا ہے، صاحب ہم نے اس سے زکوٰۃ کا مال مانگا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دینے کو تیار نہیں. پھر آیتیں نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76، اور اس میں کہا گیا کہ رسول چھوڑو نہ، اس سے لینا ہی مت اگر یہ زکوٰۃ لائے بھی. اسے پتہ چلا کہ ایسی آیت نازل ہوئی تو صدقات لے کے آیا. رسول اکرم نے کہا مجھے اللہ نے منع کر دیا، مجھے تم سے نہیں لینا ہے، مجھے تم سے نہیں چاہیے. اور اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس کا جو مال تھا نا، وہ جو قرآن مجید میں ایک داستان ہے مسجد زرار، کہتے ہیں اس کے بنانے میں خرچ ہوا. اور جب یہ مرا تو مرتد مرا، کافر مرا. رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی جب خلفاء کے پاس مال لے کے آیا زکوٰۃ کا تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ بھائی رسول نے نہیں لیا تھا تو ہم بھی نہیں لیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، آخر جو ہے نا، اینڈنگ جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ دیکھو اچھا خاصا آدمی نمازی مسجد، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر کا جو ہے وہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. تو ہماری دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا یہ ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ یہ دعا کرے آدمی. اللہ خود وصیت کرتا ہے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو جس طرح کرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اسلام پہ مرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر مسلمان رہا لیکن آخر میں کافر مر رہا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مر رہے ہو تو اسلام کے اوپر مرو. جناب ابراہیم اور جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی تھی وہ یہی کی تھی، وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُوبُ. جناب ابراہیم نے اور جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرو تو دین کے اوپر مرو، یعنی تمہارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کی بہت سی دعائیں ہیں ایسی، بہت تاکید ہے. ہم تو صرف توجہ نہیں دیتے. آپ وہ دعا نہیں پڑھتے ہو راسخون فی العلم کی جو دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہی تو ہوا نا، ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا یہی تو ہے. یا یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی تو مانگ رہے ہیں کہ آخرت میں بھی جو ہے وہ نیکی ہو، دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی نیکی ہو. تو اہم ترین دعا ہے یار یہ، ہماری ہر دعا میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہونا چاہیے. جب ہم حدیث میں جاتے ہیں، دعا وغیرہ میں کی کتابوں میں اور دعا وغیرہ میں جاتے ہیں تو بہت ملتی ہے. صحیفہ سجادیہ میں باقاعدہ پوری ایک دعا ہے اسی عنوان سے،
کہ عاقبت بخیر ہو، پوری ایک دعا ہے اسی عنوان سے۔ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے، میں نے کہا نا ہم توجہ نہیں کرتے لیکن پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہو نا 100 مرتبہ، کیا ہے؟ لا الہ الا انت خلصنا من النار یا رب۔ تو یہ کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب، یہی تو ہے۔ دعائے مجیر میں پڑھتے ہو نا، یا مجیرو اجرنا من النار، یہی تو ہے نا کہ ہمیں جو ہے اس سے جو ہے وہ نجات دے۔ دعائے جوشن کبیر ہو، دعائے عالیت المضامین ہو، بڑی پڑھنے کی تاکید آئی ہے، دعائے عدیلہ ہو، یہ سب ان کو ان سب میں یہ جملے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس میں اہم ترین دعا ہے۔ تو قرآن بھی اسی کی تاکید کرتا ہے، احادیث میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، انبیاء و معصومین علیہ السلام کی مستقل ایک یہی تمنا تھی، مستقل تمنا تھی۔ جناب ام سلمہ سے بھی یہ ہے روایت، اور عائشہ سے بھی ہے، عائشہ کے بارے میں بھی ملتا ہے اور ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میری باری تھی، یعنی رسول کا نمبر جو تھا وہ جناب ام سلمہ کے یہاں تھا، اور رات کا ایک حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ رسول تو نہیں ہے بستر کے اوپر، تو میں نے سوچا شاید کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کسی بیوی کے یہاں چلے گئے ہوں۔ تو میں گھر سے باہر نکلی، مجھے پھیلانا نہیں ہے بات کو، تو میں گھر سے باہر نکلی کہ دیکھوں کہاں ہے، تو کہیں دکھائی تو نہیں دی، یہاں چھت پہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں چھت پہ گئی تو کہا دیکھا رسول اکرم سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، اور دو جملے مستقل تکرار کر رہے ہیں، دو جملے بار بار پڑھ رہے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ ایک تو یہ جملہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اور دوسرا جملہ پروردگار جو نعمت تو نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے مت چھیننا، جو بھی تو نے مجھے آخر تک جس میں میری صلاح تھی جو تو نے مجھے دی ہے وہ لا تنزع، وہ مجھ سے مت چھیننا۔ وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دو جملے بار بار پڑھ رہے اور رو رہے، بار بار پڑھ رہے رو رہے، میں بھی رونے لگی۔ رسول اکرم کی مناجات ختمی تو میں نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کر رہے تھے پوری بھیگی گئی تھی آنسوؤں سے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑ تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں رسول اکرم نے ایک دردناک جملہ کہا، جناب ام سلمہ کہتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے بھائی یونس کو، نبی یونس نے، اللہ نے میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے تنہا چھوڑا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلے جاتے، یعنی ایک لمحے کے لیے نظر ہٹائی اللہ نے، وہ ترک اولا کی بنیاد پر کہ جو جلدی عذاب کی دعا کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس ترک اولا کی سزا دی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ لا تکن کصاحب الحوت، قرآن مجید ہے، اذ نادى وهو مكظوم، کہ وہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے ان کی طرف ہو جاؤ جناب یونس کی طرح، جبکہ وہ غمزدہ تھے اور وہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے نظر ہٹائی تھی، وہ کہا میرے بھائی یونس مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ جا کے، امام فرماتے ہیں آپ یہ دعا مستقل کرتے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے مجھے جو ہے وہ اکیلا مت چھوڑ۔ تو یہ ضروری ہے آدمی کے لیے ہمیشہ کہ وہ یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤں میں رکھے کہ میرے عاقبت جو ہے وہ بخیر، اینڈ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم نے خطبہ شعبانیہ دیا، میرے خیال سے آخری خطبہ تھا رسول اکرم کا، شعبان کے مہینے کا خطبہ دیا، اور بہت رو رہے تھے۔ تو آپ نے امیر المومنین نے پوچھا جب خطبہ ختم ہو گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا علی مجھے یاد آ گیا اسی مہینے میں، یعنی ماہ رمضان میں جو آ رہا ہے، ماہ رمضان میں اشقى الاولین والآخرین، اول اور آخرین میں سب سے بدتر آدمی
حتیٰ کہ اس سے بھی کہ جس نے ناقہ صالح کے پاؤں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، اس سے بھی بدتر آدمی تمہارے سر پر جو ہے وہ ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو جو ہے وہ خون سے تر کر دے گا. یعنی مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس لیے وہ. اب آپ یہاں سوال سمجھنے کی چیز یہ ہے، امیر المومنین نے پلٹ کے کیا پوچھا؟ امیر المومنین نے یہ نہیں پوچھا کب ضرب لگے گی، کہاں ضرب لگے گی، اس وقت میں کس حالت میں ہوں گا. آپ نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ السلامت من دینی، بس اتنا بتا دیجئے اس وقت میرا دین تو سالم رہے گا نا. یعنی جب یہ سب ہوگا تو میں دین پہ ہوں گا نا، میرا دین تو سالم ہوگا نا. رسول اکرم میں بلا تمہارا دین سالم. کتنی اہم چیز ہے یہ. ہماری دعاؤں میں اہم ترین دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہم اجعل عواقب امورنا، پروردگار ہمارا جو اینڈ ہے نا، ہماری جو اینڈنگ ہے. جناب سلمان فارسی سلمان محمدی کہلاتے ہیں، سلمان و منا آل البیت کی وجہ سے. ابھی جنگ خندق کا جو پورا واقعہ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں ہم نے تفسیر میں بیان بھی کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سلمان کو، جو انصار اور مہاجرین تھے، صاحب ہم نے زیادہ خندق کھودی، سلمان ہماری طرف ہے، کیونکہ سلمان سب سے زیادہ کھود رہے تھے. آئیڈیا ہی ان کا تھا خندق کھودنے کا. وہ کہہ رہے تھے ہم سلمان ہماری طرف ہے، وہ کہہ رہے تھے سلمان ہماری طرف ہے. تو رسول اکرم نے کہا سلمان و منا علی البیت، نہ تمہاری طرف نہ ہماری طرف، نہ تمہاری طرف نہ تمہاری طرف، وہ ہماری طرف، سلمان و منا علی البیت. ایسا آدمی جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، لیکن جب آخر وقت آیا رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، نہیں ڈر رہا ہوں کہ سنت پیغمبر پر عمل کیا کہ نہیں کیا. سنت پیغمبر کے اوپر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، اس بات سے. تو کیا ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ جو اینڈ ہو رہے ہیں نا اس کی زندگی کا، وہ اچھا ہو. کوشش ہو اس کی دعا جو ہے وہ اسی میں جو ہے. آقا قراتی بزرگ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے حرم امام رضا میں 3 بزرگ عالموں کو الگ الگ بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک کھلا جگہ بیٹھے ہوا. کہا میں ان تینوں کے پاس گیا اور تینوں سے ایک ہی سوال کیا. کہا اس وقت حرم امام رضا میں آپ کون سی دعا بہتر ہے جو آدمی مانگے؟ حرم امام رضا میں بیٹھے ہیں، کون سی دعا ہے بہتر جو آدمی مانگے؟ تو کہا کسی کو، تینوں کو نہیں پتا تھا کہ کس نے کیا جواب دیا ہے، لیکن تینوں کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر ہو، ہماری جو اینڈنگ ہو زندگی کی وہ نیکی کے اوپر ہو. اچھا. آقا اشرافی امام خمینی کے داماد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آقا خمینی کے ساتھ ان کے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا، ان کے ساتھ چہل رہا تھا کہ اچانک انہوں نے مجھ سے سوال کیا. آقا خمینی تو کہنے لگا آقا اشرافی اگر ابھی فرشتہ آ جائے اور تم سے کہے کہ اللہ نے تمہاری ایک دعا کو قبول کر لیا تو کیا مانگو؟ وہ کہے ایک دعا تمہاری قبول کر لی، کیا مانگو؟ اب میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا مانگوں، کیا کہوں. اور پھر یہ بھی ڈر رہا تھا کہ کچھ کہوں گا تو امام کہیں گے نہیں یہ نہیں یہ والی. کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں نا. تو میں نے سوال بدل دیا اور میں نے کہا آقا اگر میری جگہ آپ ہوں تو آپ کیا مانگو گے؟ چالو آدمی ابھی تو امام خمینی کے داماد ہو گئے. نہ ہوتے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے آگا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سسر اور داماد کی گفتگو ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سوچے فوراً کہا کہ میں یہ مانگتا کہ پروردگار میرا خاتمہ خیر پر ہو. تو آپ سمجھے، آپ یہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. دعاؤں میں کون سی دعا ہے؟ اہم ترین دعا ہے یہ کہ آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آخر کی جو ہے، آخر کے لیے خیر کی دعا مانگے، اس کی جو لائف اور زندگی کا جو اینڈ ہو وہ اچھا ہو. اچھا اب دوسرے مرحلے پہ آ جائیے. سوال یہ ہے صرف دعا سے کام چلے گا؟
دعائے مجیر، دعائے عدیلہ، دعائے جوشن کبیر، لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، 100 بار کے بجائے 1000 بار پڑھے، دعائے عدیلہ پڑھے، دعائے عالیۃ المزامین پڑھے جس میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، دعائے مجیر پڑھے اور بار بار کہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، کافی ہے؟ نہیں، دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے مگر یہ کافی نہیں ہے، قدم بھی تو بڑھانا پڑے گا نا آگے، تاکہ وہ جو زندگی کی اور لائف کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہو، وہ بھی تو کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے اوپر۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر تو یہ توقع چھوڑ دے پھر آدمی کہ صاحب اس کی اینڈنگ اچھی ہوگی، اینڈنگ کہاں سے اچھی ہوگی؟ سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ وہ جو عقائد ہے نا اس کے، وہ مضبوط ہونا چاہیے، محکم اور مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی عقائد اچھے ہوں اور اسے وہ موقع نہ ملے عمل کا، لیکن صرف عقیدہ ہی تھا اور مر جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو اور وہ جنت میں چلا جائے، یہ تو ممکن ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے ساتھ ہم جا رہے تھے کہ آپ نے کہا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، 3 دن سے اسے شیطان نے چھوا نہیں ہے، یعنی 3 دن سے شیطان اس کے پاس نہیں آیا۔ کہ تھوڑی دیر میں ہم نے مڑ کے دیکھا ایک مرد عرب اونٹ پہ بیٹھا چلا آ رہا تھا، وہ آیا اور اس نے ہم سے آ کے پوچھا کہ تمہیں رسول کون ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ رسول اکرم ہے۔ اس نے کہا مجھے اسلام کی تعلیم دیے۔ رسول اکرم نے کلمہ پڑھوایا اور اس کے بعد کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور غسل جنابت۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ روایتوں میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ کس چیز کا لفظ کیا استعمال کیا رسول اکرم نے؟ کہا غسل جنابت، ان پہ جو ہے وہ عمل کرو۔ اور کہتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کہہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ کہتے ہیں لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نہیں آ رہا تھا۔ رسول اکرم نے کہا وہ کہاں رہ گیا؟ ہمارے ساتھ تھا۔ تو پتا چلا کہ اس کا اونٹ جو تھا اس کا پاؤں ایک گڑھے میں گر گیا اور وہ اس سے گر گیا اور وہیں مر گیا۔ رسول اکرم نے جناب حذیفہ اور جناب عمار سے کہا ذرا اس کو لے کے آؤ، لے کے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان ایسا تھا جو گناہ سے آلودہ نہیں ہوا، یعنی ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نعمتیں لمبے والی حاصل کر لی اور زحمت کچھ بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ پڑھا اور ذات جو ہے وہ مر گیا۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں پورے جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے خاتمہ بالخیر کے لیے۔ ایمان اگر نہیں ہے نا اللہ اور رسول کے اوپر، اگر صرف ایمان بھی ہے اور آدمی کو عمل کا موقع نہیں ملا اور وہ مر گیا ہے تو ہو جائے، اس کی سمجھیے عاقبت اچھی ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو۔ جنگ عہد چل رہی تھی، ایک کافر لڑ رہا تھا کفار کی طرف سے، پتہ نہیں کیا خیال میں آیا، ادھر سے ادھر آ گیا رسول اکرم کی طرف اور کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے۔ آپ نے کلمہ پڑھوا دیا، اجازت دیجیے میں جہاد کروں آپ کی طرف سے۔ کہا بسم اللہ۔ گیا، کچھ دیر میں شہید ہو گیا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے اس کی عاقبت بخیر ہو گئی، ایک تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے اس نے جہاد کر لیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صرف دعا نہیں، ایمان مضبوط ہونا ہے، وہ ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے اوپر، یعنی جو عقائد ہیں وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک یہودی جوان رسول اکرم کے پاس آتا تھا، اچھا آپ بھی اجازت دیتے تھے، آ کے بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی اس سے کچھ کام بھی کرا لیتے تھے، خط وط بھیج دیا، کہیں کسی کام سے بھیج دیا۔ ایک بار کچھ دنوں تک رسول اکرم نے اسے نہیں دیکھا مسجد میں، اپنے پاس جو آتا تھا، کہاں ہے بھائی؟ رسول اللہ تو بیمار ہے بہت زیادہ اور بستر مرگ پہ ہے، پتہ نہیں کب مر جائے۔ رسول اکرم نے کہا ہے، اب دیکھیے یہودی جوان ہے، رسول اکرم نے اپنے صحابہ کو لیا، چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ پہنچ گئے، وہ آخر وقت میں تھا لیکن جو بھی کوئی سوال کرتا وہ بولتا تھا، یعنی ابھی تک وہ جواب دے رہا تھا لوگوں کو۔ رسول اکرم سرانے بیٹھے اور آپ نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور چپ رہا،
اب یا تو ڈر رہا تھا یا شرما رہا تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اکرم نے پھر کہا تو گواہی دو اللہ کی اور کہو کہ میں رسول خدا ہوں۔ اس نے پھر باپ کی طرف کو دیکھا، پھر خاموش رہا۔ رسول اکرم نے پھر تیسری مرتبہ اور آپ نے کہا ویسے تمہاری مرضی، کہو کہ نہیں کہی۔ اب اس نے ہمت کی اور اس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور دم توڑ گیا۔ رسول اکرم نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور کہا اب یہ تمہارا نہیں رہا، یہ ہمارا ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اسے غسل و کفن دو، اور باہر نکلے، اور منہ پہ یہ جملے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دی اور اس کی عاقبت جو ہے وہ بخیر ہوئی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اہم ترین دعاؤں میں سے جو ہماری دعا ہونی چاہیے ہر وقت، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار میری زندگی کا جو آخر ہے وہ نیکی کے اوپر ہو، اچھائی کے اوپر ہو، ایمان کے۔ یہ عقائد جو تلقین ہم کراتے ہیں نا وہاں، وہ آپ کو تو نہیں پتا مردے کا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو اپنا ہی پتا ہوتا ہے اس وقت جب تلقین پڑھتا ہے کون رب، یہ کیا، یہ وہ چونکہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے اس کے، وہاں اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب زندگی میں مضبوط ہوتا ہے نا تو وہاں نکلے گا۔ زندگی مضبوط نہ ہو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کسی طرح کا لپیٹا نہ ہو ان عقائد کے اوپر کہ کسی چیز کی گرد و غبار چڑھی ہوئی ہو۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ جب میں مشہد میں پڑھتا تھا ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے اس میں پہنچ گیا، ہم بھی پہنچ گئے اس کے پاس اور اس سے کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، اب وہ کہتا تھا میں نہیں کہوں گا مت توڑو۔ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کہتے کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے نہیں کہوں گا مت توڑو۔ اب ان کی کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا آدمی بھی بڑا اچھا ہے مگر یہ کیوں بے تکا جواب دے رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ذرا حالت سنبھل گئی، بھائی تمہیں کیا ہوا، ہم کہہ کیا رہے، تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا جلدی کرو میری وہ گھڑی جو ہے نا وہ لے کے آؤ، پہلے میں اسے توڑ دوں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ گھڑی منگوائی، توڑ دی۔ ابھی کیا تھا، اصل میں اس گھڑی کو بہت پسند تھا، میرا دل اسی میں لگا ہوا تھا۔ اب جب تم کہہ رہے تھے نا کہو لا الہ الا اللہ، تو شیطان اسی گھڑی کو لیے کھڑا تھا اور کہتا اگر تو نے کہا تو میں اسے توڑ دوں گا، تو میں اس سے یہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہوں گا مت توڑو۔ تو اگر یہ کمزور ہے نا عقائد تو آخر وقت میں شیطان یہاں تک کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اسی لیے تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ ولا تسلم منی ما لا فی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، دوسری چیز تقویٰ ہے، زندگی میں تقویٰ۔ والعاقبۃ للمتقین، کتنا پڑھتے ہیں آپ قرآن میں والعاقبۃ للمتقین، کہ اینڈ جو ہے انہی کا اچھا ہوگا جو متقی ہوں گے۔ اچھا اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، جو آپ کی زندگی بھر اچھے اور نیک عمل انجام دے رہا ہے تو یقیناً اللہ بھی توفیق دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اس کا آخر بھی اچھا ہو۔ والعاقبۃ للمتقین، اور ہوا ہے وہ اپنی زندگی میں جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو آخر کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو کتنی اچھی زندگی ہوتی ہے ان کی، کتنی اچھی زندگی ہوتی ہے۔ جناب نفیسہ خاتون، چھٹے امام کے ایک بیٹے تھے اسحاق، ان کی بیوی تھی اور امام حسن کی پوتی ہوتی تھی جا کے زید بن علی بن الحسین بن حسن مجتبی، ان کی بیٹی ہوتی تھی جا کے، اور چھٹے امام کے بیٹے تھے جناب اسحاق، ان کی بیوی ہوتی تھی۔ یہ مصر میں دفن ہے۔ انہوں نے زندگی میں قبر کھود رکھی تھی اپنی اور اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی۔ جب ان کا آخر وقت آیا تو روزے سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ روزہ افطار کر لو، انہوں نے کہا نہیں نہیں، 30 سال سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں تو روزے کی حالت میں جاؤں۔ اور پھر انہوں نے سورہ انعام کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور اس جملے پہ جب پہنچی وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ وَلَهُمْ دَارُ الْمَغْفِرَةِ، تو کہتے ہیں کہ جب اس جملے پہ تو ان کی روح نکل گئی۔ اب اس سے اچھی اینڈنگ کیا ہو سکتی؟ آدمی کی جو اینڈنگ ہے وہ ایمان اور تقوی، عمل صالح آدمی انجام پوری زندگی انجام دے تو آخر وقت میں بھی اللہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ ملا حسن تربتی، ایک بزرگ عالم دین جو ہے وہ گزرے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ کچھ چیز ہم ان کی نہیں سمجھ پائے۔ کہا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا کیا نہیں سمجھ پائے؟ کہا مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اتوار کا دن تھا، نماز صبح پڑھی اور جو ہے وہ
قبلہ رخ ہو کے لیٹ گئے جیسے رو نکل گئے، اور کہا چادر اوڑھ لی، اور کہا ہم دیکھ رہے تھے بالکل جسم سے نور نکل رہا تھا، اور چہرہ وہ جو زرد پڑ گیا تھا بیماری کی وجہ سے وہ بھی نورانی ہو گیا، اور کہا ہم دیکھ رہے ہیں دور سے، تو اچانک وہ ہلے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور کہا آپ بھی مجھے دیکھنے آ گئے، اور کہا پھر ایک ایک کر کے 12 امام تک کو سلام کیا، اس کے بعد شہزادی زہرا اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو سلام کیا، اور پھر کہا کہ شہزادی زینب سے مخاطب ہو کے کہا شہزادی میں تو آپ کے اوپر بہت رویا ہوں، وہ کہا 2 گھنٹے تک یہ حالت نہیں ہوئی، 2 گھنٹے کے بعد وہ جو نور تھا وہ ختم ہو گیا، جس چہرہ بھی جو زر تھا وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ ایک ویک گزرا، ایک ہفتہ گزرا، اور سنڈے کا دن اور نماز صبح کے بعد آپ لیٹ گئے ایسے ہی، اور 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے بعد ان کی روح جو ہے وہ دنیا چلی گئی، اور آخری جملے ان کے زبان پہ یہی تھے لا الہ الا اللہ محمد۔ ہم نے پوچھا بھی اس درمیان میں کہ وہ جو ہم نے اس دن دیکھا کیا تھا، ہماری کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم نبیوں کے بارے میں سنتے تھے، ائمہ کے بارے میں سنتے تھے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں، بتاؤ نا، کچھ نہیں جواب دیا، پھر پوچھا 5 مرتبہ جب پوچھ لیا تو انہوں نے کہا پریشان نہ کرو مجھے، اگر کچھ سمجھنا ہے تو خود سمجھو، یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے میں تمہیں بتا سکوں۔ تو دوسری اہم چیز کیا ہے، والعاقبۃ للمتقین، آدمی کو تقویٰ، جب تقویٰ آدمی اختیار کرے گا تو اینڈ بھی اچھا ہوگا۔ تیسری بات، گناہوں سے دوری کرے، جتنا بھی ہو سکتا ہے آدمی گناہوں سے دوری کرے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور ماہ رمضان میں بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، بہت زیادہ عبادتیں چاہے نہ بھی کرے آدمی، بہت زیادہ اچھے کام نہ بھی کرے چاہے آدمی، لیکن گناہ سے بچے۔ یاد ہے نا میں کہتا ہوں 23 رمضان کو جا کے سو جاؤ لیکن صبح کی نماز قضا نہ کرو، دعائیں پڑھو اور صبح کی نماز قضا کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہم ترین چیز کیا ہے، عاقبت اچھی ہونے کے لیے، انجام اچھا ہونے کے لیے آدمی جتنا ہو سکے گناہوں سے بچے۔ اور بس ایک بات کہوں، یاد رکھیے اللہ سے کبھی اپنا رشتہ نہ توڑے، کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑے۔ عاقبت بخیر اگر ہونا ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ بالکل اللہ سے رشتہ توڑ لے، اللہ سے بالکل رشتہ، اگر اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے نا، چاہے ہلکا ہی سا سیرا جڑا ہوا ہے، تب بھی عاقبت بخیر ہو سکتی ہے، تو رشتہ اس سے بالکل نہ ٹوٹے۔ صفدر خان نامی ایک ڈاکو، چوروں کا سردار، جب بھی کوئی قافلہ گزرتا ان کو لوٹ لیتا تھا، اس زمانے میں تو ایسے چور ہوتے تھے، پہاڑوں کے آس پاس رہا کرتے تھے جو قافلہ گیا۔ شیخ یوسف نامی طالب اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، اسے پتہ لگا، آ کے لوٹ لیا، باندھ دیا ہاتھ وات۔ ماہ رمضان چل رہا تھا ویسے بھی، دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے لگے، وہ الگ پتھر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا آجے تو بھی کھا لے، اس نے کہا نہیں تم کھاؤ۔ یہ شیخ یوسف کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ روزے سے ہے، ڈاکوؤں کا سردار روزے سے ہے۔ تو میں سوچنے لگا یار یہ روزے کا کیا فائدہ، اسے روزے کا کیا فائدہ، روزہ نہ بھی رکھتا تو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن ہمیں لوٹ کے ہی چاہتا اللہ معاف کرے، اسے کیا فائدہ اس روزے کا۔ اب میں نے کہا ہی کہ بھائی چوری بھی اور روزہ بھی تم احترام کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تو کہا اس نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں لیکن میں اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا، اسے ایک روزے ہی سے صحیح رشتہ تو جڑا ہوا ہے نا، اور کہا میں اپنے پیچھے کے سارے پل خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آدمی اگر پلوں سے گزر رہا تو پیچھے کے توڑتا ہوا نہ جائے، واپس آنا پڑے گا تو کیسے آئے گا، پیچھے کے پل برج اگر توڑ دیے تو واپس کیسے آئے گا، کیا میں سارے پل نہیں توڑ رہا ہوں، رشتہ ہے۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، اب یہ کہتے ہیں شیخ یوسف کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، اور کہتے ہیں بس میں تو آ رہا ہوں اینڈ پہ، ہماری اینڈنگ بھی اچھی ہو جائے۔ تو کہا صاحب میں جو ہوں وہ خیر وہ تو ہمیں بندھا ہوا چھوڑ کے ہی چلے گئے، روزے دار صاحب ہمیں بندھا ہوا ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے سال میں حج پہ گیا، طواف کر رہا تھا، اب میرے آگے کوئی جوان کوئی شخص جو ہے لبیک اللہم لبیک بڑی غمزدہ آواز میں کہہ رہا تھا، اللہ کو پکارا۔ کہا یار یہ کون آدمی ہے، میں نے جو جا کے دیکھا تو لگا چہرہ جانا پہچانا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون ہے۔ کہا میں نے غور سے دیکھا، تم وہی تو نہیں ہو صفدر خان؟ کہا ہاں میں وہی ڈاکو ہوں۔ کہا بھائی کیسے؟ کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں نے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا،
اسی ایک روزے نے وہی رسی ہے میری اللہ سے جوڑنے کی، اور کہا بس اسی ایک کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس منزل پہ آ گیا ہوں۔ دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ گناہوں سے، اور اس میں اس کا دھیان رہے اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹے، بالکل ایسا نہ ہو جائے کہ بس ہماری اور اس سے جو ہے وہ بغض للہ والی بات نہ ہو، کہیں نہ کہیں جو آدمی کو جڑے ہوئے جو ہے رہنا چاہیے۔ بس آخری بات کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ عرب میں کسی آدمی نے خام میں دیکھا کہ کوئی اسے ٹیلی فون نمبر لکھوا رہا ہے اور کہا اسے فون کرو اور اسے عمرے کے لیے لے جاؤ۔ صبح کو اٹھا میں یار ایسے ہی ہوگا بلا، فون نمبر مجھے بتا رہا ہے کہ صاحب اس پہ فون کرو اور صاحب جیسے عمرے پہ لے جاؤ، عمرے کا مطلب ہو گیا ایسے ایسے ہی ہوگا۔ اگلے دن پھر سویا تو پھر وہی خواب آیا، وہی نمبر۔ تو میں امام مسجد کے پاس گیا اور کہا سرکار ایسے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اگر پھر خواب دیکھو تو نمبر ذرا دھیان سے یاد کرنا اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے کرو۔ اب کہتا ہے کہ میں اگلے دن تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر نمبر کا ادھر ذہن میں آگے بڑھ بیٹھ گیا تھا۔ کہا امام مسجد نے کہا بھی تھا کہ انجام دو، کہا میں نے وہ فون ملایا اس کو، ادھر کسی نے اٹھایا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے خواب میں ایسے دیکھا اور تمہیں حج پہ تمہیں مجھے زیارت کے لیے لے کے چلنا ہے خانہ کعبہ کی۔ کہا وہ مسکرایا ہنسا اور اس نے کہا کہ میں تو نماز تو پڑھتا نہیں، تو مجھے وہاں لے جا کے کیا کرے گا، نماز تک تو میں پڑھتا نہیں۔ اب میں نے اصرار کیا کہ نہیں بھائی مجھے حکم ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلا چلوں گا مگر خرچہ سارا تم ہی اٹھانا۔ اس نے کہا ہاں تم اس کی فکر نہ کرو، خرچہ میں دوں گا۔ اور اب انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ریاض میں ہم تمہیں ملیں گے، سعودیہ کی جو راجدھانی ریاض کا، وہاں تمہیں ہم ملیں گے۔ صاحب میں گیا اس آدمی کے بعد اور میں نے دیکھا یار یہ تو عجیب ظاہراً بھی گندا، اور صاحب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مست ہو، یعنی کچھ پی پانا رکھی ہو یا پیا ہوا نہ ہو، یہ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتا ہے یہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر کیوں مجھے فون پہ خام میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب اس سے لے کے جاؤ، کچھ حکمت تو ہوگی۔ میں اسے میقات پہ لایا، میں نے احرام ویرام سکھایا کہ بھائی ایسے پہنو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور اس سے سب جو تیار کیا اور کہا صاحب ہم نے جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ پورا کر لیا اور اس کے بعد ہم چلنے لگے۔ اس نے کہا کہ 2 رکعت نماز اور پڑھ لو۔ تب میں نے سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لو صحیح سے ودا کر لوں۔ تو کہتے ہیں وہ نماز پڑھنے لگا، آخری سجدہ کیا اور دیر تک سجدے سے نہ اٹھا۔ میں نے کہا یار کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ کہا میں گیا جا کے ہلایا تو وہ تو مر گیا، وہ تو مر گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یار کہ یہ کیا ہوا۔ کہا میں اسے بہرحال وہاں سے لایا، ریاض لایا، اس کو غسل و کفن دے کے جو ہے وہ دفنایا، اس کے گھر پہنچا، اس کی بیوی کو بلایا، اس سے کہا کہ بھائی یہ آدمی آخر کرتا کیا تھا؟ وہ کہنا عاقبت بخیر، اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پوری زندگی خراب ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے آدمی کو، اس سے پورا رشتہ ختم نہ کرے۔ ممکن ہے کہ ایک دن وہی عاقبت بخیر کا جو ہے وہ سبب بن جائے۔ کہا میں نے بیوی سے کہا کہ بھئی یہ کرتا کیا تھا؟ اس کی بیوی سے اس نے کہا نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ، کوئی کام تو کرتا ہی نہیں تھا، اور کبھی کبھی تو رات کو پی کے آتا تھا، شراب بھی پیتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ایسا کیوں کہ مجھے خام میں کہا جائے کہ صاحب اسے لے کے جاؤ، اور صاحب اس کا اینڈ بھی اتنا اچھا کہ سجدے میں اس کو جو ہے وہ موت آئے، تو کچھ تو ہوگا نا۔ اس نے کہا ویسے تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا، بس اتنا ہے کہ جب شام کو گھر آتا تھا تو ہمارے لیے جو کھانا لے کے آتا تھا، اسی طرح ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا لاتا تھا اور دروازے پہ رکھ دیتا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹا کے آ جاتا تھا۔ وہ عورت باہر آتی تھی، وہ کھانا اٹھاتی تھی اور ہمیشہ ایک دعا کرتی تھی، پروردگار میرے اس بھائی کی عاقبت بخیر ہو۔ تو وہ ایک دعا کرتی تھی، پروردگار میرے اس بھائی کی عاقبت بخیر ہو۔ کہ میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ اس عمل صالح کی وجہ سے اللہ سے جڑا تھا، اور اس عورت کی دعا نے اس کی آخرت کو، اس کی عاقبت کو جو ہے وہ بخیری میں تبدیل کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ اور وہ جو میں نے پہلے جملہ پڑھا تو شہزادی معصومہ کی زیارت کا ہے، اگر آپ کے یاد آیا ہو۔
اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلم منی ما انا فیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو اہم ترین دعا ہماری یہ ہونی چاہیے. ساری دعائیں اپنی جگہ، لیکن یہ دعا ہر وقت ہماری زبان پہ ہونے چاہیے کہ ہمارا جو اینڈ ہے، ہمارا جو خاتمہ ہے، وہ خیر کے اوپر ہو، وہ دین کے اوپر ہو، وہ اسلام کے اوپر ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جب تم مرو تو اسلام کے اوپر مرو. اور چوتھی چیز کہ جو انسان کی عاقبت کو بخیر کر سکتی ہے سب کچھ ہونے کے بعد، وہ ہے توبہ. اگر آدمی جب مر رہا ہے نا، وہ توبہ کر لے اور توبہ مقبولہ ہو جائے، توبہ قبول بھی ہو جائے، تو اس کی عاقبت خیر ہو سکتی ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اگر احساس ہو گیا اور سچی توبہ کر لی تو عاقبت وہ خیر ہو سکتی ہے. اور میں اس کے لیے بہت باتیں کر سکتا ہوں، مگر چونکہ مجھے مصائب کے چند جملے کہنے ہیں، اس سے بہتر مثال میرے پاس نہیں ہو سکتی کہ جناب حور کو آپ دیکھ لیں. جناب حور بالکل سامنے کی مثال ہے. لجا میں فرس حسینی کے اوپر ہاتھ ڈالنا معمولی چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ امام نے ایک جملہ کہا تھا، سقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ایسے نہیں امام نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تھا اس کے لیے، تکلیف دہ چیز تھی، امام کا راستہ روکا، سب کچھ کر دیا. لیکن آپ دیکھو عاقبت بخیر، اگر توبہ کر لے تو عاقبت بخیر ہو جاتی ہے. صبح عاشور پریشان پھر رہا ہے، عمر سعد کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ جنگ واقع ہوگی. ہاں اب تو جنگ ہوگی، اب کوئی راستہ نہیں ہے، جنگ ہوگی. چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. کسی نے پریشانی کے آثار دیکھے، کہا بھائی ان سے کیوں ڈر رہے ہو، وہ تو صرف 72 ہیں، ہم تو اتنے ہیں، اور وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ان سے کیوں ڈر رہے ہو. اس نے کہا میں ان سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں حسین کی ماں فاطمہ سے ڈر رہا ہوں. میں حسین کی ماں فاطمہ سے ڈر رہا ہوں، ان سے نہیں ڈر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ رخ کرتا ہے، بس اب دیکھیے یہ ہے وہ عاقبت بخیری کی منزل اگر آدمی توبہ کر لے. اور ایک مرتبہ چلنا جاتا ہے. کدھر جا رہے ہو؟ تو اپنے کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں اور جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف. بیٹا آ گیا، کدھر جا رہے ہو؟ جنت کی طرف. کہا مجھے بھی لے چلو. بیٹا بھی، بھائی بھی، غلام بھی ساتھ ہو گئے اور اب چل پڑے. ایک مرتبہ بعض روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو. کہا کیوں؟ کہا ان آنکھوں سے غضب کی حالت میں حسین کے چہرے کے اوپر نگاہ کی تھی. کہا میرے ہاتھ باندھ دو. کہا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں سے لجا میں فرس حسینی کو پکڑا تھا. اور کہتے ہیں آگے بڑھا اور ادھر امام تو انتظار کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام نے جناب عباس سے کہا جاؤ میرا مہمان آتا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ امام جناب عباس آگے بڑھے. حور نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے. بیٹا کون ہے؟ عباس آ رہے ہیں. کہا بیٹا ان سے کہہ دو میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اپنی توبہ کے لیے آ رہا ہوں، اپنی معافی کے لیے آ رہا ہوں. اللہ. جناب عباس آگے بڑھے، پٹیوں کو کھولا، ہاتھوں کو کھولا اور کہا گھبراؤ نہیں، خود آقا حسین تجھے لینے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے امام کے پاس پہنچا اپنے کو جو امام کے قدموں پہ گرا دیا. امام نے اٹھایا اور ایک جملہ کہا، حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد. ایک مرتبہ کہتا ہے حل من لی توبہ، فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ابھی دیکھیے عاقبت بخیر. حل من لی توبہ، فرزند رسول کیا میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ نے کہا حور تم ایسے وقت میں مہمان ہوئے ہو کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے. حور تڑپ گیا، آقا اس سے زیادہ شرمندہ نہ کیجئے. ارے خیام سے جو التش کی آوازیں آ رہی ہیں ان کا سبب میں ہی تو ہوں. آقا جلدی سے مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جاؤں. امام نے اجازت دی، لیکن ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھ سے پہلے تم جاؤ. بیٹا گیا، لڑا، اور جب زمین پہ آنے لگا تو آواز دی بابا مدد کے لیے آئیے. ارے حور جب پہنچے تو دیکھا حسین پہلے سے موجود تھے.
سر کو آغوش میں رکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حور کو دیکھ کے کہا حور ارے تم کیوں آ گئے جوان بیٹے کے لاشے پر, ایک بوڑھے باپ کا آنا اچھا نہیں ہے. میں کہوں گا آقا ارے یہ قانون صرف حور کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ علی اکبر ہوگا, پاؤں جو ہے وہ رگڑتے ہوئے ہوں گے, آپ ان کے کلیجے سے زخم نکالتے ہوئے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیم.